ایران امریکہ معاہدے کے اہم نکات منظر عام پر۔ امن معاہدے سے متعلق مفاہمتی یادداشت کا پہلا حصہ منظر عام پر آ گیا۔ ایرانی سرکاری ٹی وی نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکہ کے ساتھ مفاہمتی یادداشت کے ایک ابتدائی اور غیر رسمی مسودے تک رسائی حاصل ہوئی ہے۔ مجوزہ فریم ورک کے تحت ایران آبنہ ہرمز میں تجارتی جہاز رانی کو 1 ماہ کے اندر جنگ سے پہلے کی سطح پر بحال کرے گا۔ امریکہ ایران کے اطراف تعینات اپنی فوجی موجودگی کم یا ختم کرے گا اور بحری ناکہ بندی اٹھا لے گا۔ امریکی جنگی بحری جہازوں کو آبنہ ہرمز میں آزادانہ آمد و رفت کی اجازت اس معاہدے کا حصہ نہیں ہوگی۔ آبنہ ہرمز میں بحری ٹریفک کا انتظام ایران عمان کے تعاون سے کرے گا۔ ایران کسی بھی معاہدے پر عمل درآمد سے قبل عملی اور ٹھوس تصدیق چاہتا ہے۔ اگر 60 روز کے اندر فریقین کے درمیان حتمی معاہدہ طے پا گیا تو اسے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی ایک پابند قرارداد کی صورت میں منظور کیا جائے گا۔ ملک بھر میں عید الاضحیٰ مذہبی جوش و خروش سے منائی جا رہی ہے۔ اسلام آباد، کراچی، لاہور، کوئٹہ، پشاور سمیت تمام چھوٹے بڑے شہروں، قصبوں، گاؤں اور دیہات میں نماز عید کے چھوٹے بڑے اجتماعات ہوئے۔ عالم اسلام کی سربلندی، ملک کی ترقی و خوشحالی کی دعائیں، سنت ابراہیمی کی پیروی میں قربانی کا سلسلہ جاری۔ کہیں گائے کٹی تو کہیں بکرے ذبح ہوئے، کہیں دمبے قربان ہوئے تو کہیں اونٹ نہر کیے گئے۔ شہری اللہ تعالیٰ کی راہ میں انفرادی اور اجتماعی قربانی کر رہے ہیں۔ اور ملک بھر میں سنت ابراہیمی کی ادائیگی کے بعد لذیذ اور چٹپٹے پکوانوں کی تیاریاں جاری۔ کہیں بریانی، پلاؤ اور کڑھائی کی خوشبو فضا میں رچی بسی ہے تو کہیں دوستوں اور رشتہ داروں کے لیے باربیکیو کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ سبزی تیار کرنے والوں کی دکانوں پر بھی رش ہے۔ گھروں میں زیادہ تر بریانی، پلاؤ، قورمہ، کڑھائی، کباب، کوفتوں اور ملائی بوٹی جیسی خوش ذائقہ ڈشز کی تیاری پرزور ہے۔ گھر گھر دعوتوں کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ سنت ابراہیمی کی ادائیگی کے بعد ذائقے، مہمان نوازی اور اپنوں کی محبت ہی عید الاضحیٰ کی خوشیوں کے اصل رنگ ہے۔ منشیات فروش معاشرے میں زہر بیچ رہے ہیں۔ منشیات کے خلاف سنجیدگی سے کریک ڈاؤن جاری ہے۔ عوام منشیات فروشوں کی نشاندہی کریں۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل نام نیمن کی حیدرآباد میں میڈیا سے گفتگو، کہتے ہیں خواتین کے لیے مفت پنک اسکوٹیز اسکیم دنیا میں مثال ہے۔ پہلے صرف 150 خواتین کے پاس لائسنس تھا، اب 25,000 خواتین نے لائسنس کے لیے اپلائی کیا ہے۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کہتے ہیں کہ 5 روزہ آپریشن کے دوران تمام بلدیاتی ادارے اپنی ذمہ داریاں بھرپور انداز میں نبھاتے ہیں۔ 7 اضلاع میں آلائشیں جمع کرنے کے لیے 105 کلیکشن پوائنٹس قائم کیے گئے ہیں۔ نماز عید کی ادائیگی کے بعد ایم کیو ایم پر تنقید کرتے ہوئے میئر کراچی بولے کہ عید کے دن سیاست نہیں کرنی چاہیے۔ غزہ میں اسرائیلی فضائی حملوں میں مزید شدت آ گئی۔ مغربی غزہ میں رہائشی عمارت پر فضائی حملے سے پوری عمارت ملبے کا ڈھیر بن گئی۔ حملوں میں کم از کم 9 فلسطینی شہید ہو گئے۔ اسرائیلی کارروائیوں کے باعث متعدد خاندان عید کے دن بھی بے گھر اور متاثر ہوئے۔ مقامی ذرائع کا بتانا ہے کہ ریسکیو آپریشن جاری ہے، جبکہ ہلاکتوں میں اضافے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ جنوبی لبنان پر اسرائیل کے فضائی حملے، خواتین و بچوں سمیت 31 افراد شہید، 40 سے زائد زخمی۔ صہیونی فوج نے جنوبی لبنان پر چند گھنٹوں میں 180 حملے کیے۔ رہائشی علاقوں کو نشانہ بنایا گیا۔ برج شمالی میں تباہی، 3 بچوں اور 3 خواتین سمیت 14 افراد لقمہ عاجل بنے۔ قصریت، الرز اور حبوش کے علاقوں میں بھی بچے اسرائیلی جارحیت کا نشانہ بن گئے۔ مارکا اور صلاح کے علاقوں میں ہلاکتیں، زخمیوں میں متعدد کی حالت تشویشناک۔ سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور دیگر خلیجی ممالک میں بھی عید الاضحیٰ آج منائی جا رہی ہے۔ مسجد الحرام اور مدینہ منورہ میں نماز عید کے روح پرور مناظر، لاکھوں مسلمانوں نے نماز عید ادا کی۔ امریکہ، برطانیہ اور یورپ میں بھی آج عید۔ انڈونیشیا، ملائیشیا، بنگلہ دیش اور سنگاپور میں بھی عید الاضحیٰ آج منائی جا رہی ہے۔ عراق کے مقدس شہر کربلا میں عید الاضحیٰ کے روح پرور اجتماعات۔ بین الحرمین میں امام حسین علیہ السلام اور حضرت عباس علمدار علیہ السلام کے روضوں کے درمیان ہزاروں زائرین نے نماز عید ادا کی۔ مناسک حج کی ادائیگی، 17 لاکھ سے زائد مسلمانوں نے حج کی سعادت حاصل کر لی، قربانی کر کے احرام کھول دیے۔ طواف کے لیے خانہ کعبہ کا رخ، مزدلفہ میں رات گزارنے کے بعد حجاج کرام رمی میں مصروف۔ بڑے شیطان کو کنکریاں ماری جا رہی ہیں۔ پاکستانی حجاج کی واپسی 10 جون سے شروع ہوگی۔ اور ملک میں شدید گرمی کی پیش گوئی، این ڈی ایم اے نے خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ این ڈی ایم اے کے نیشنل ایمرجنسی آپریشن سینٹر نے 31 مئی تک ملک بھر میں شدید گرمی کی پیش گوئی کی ہے۔ بیشتر علاقوں میں درجہ حرارت 40 سے 48 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچنے کا خدشہ۔
सिंध, जनूबी पंजाब और बलूचिस्तान में शदीद गर्मी की लहर मुतवक्के।